السلام علیکم. خالد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے 8واں سر کے ساتھ. ہم یہ پروگرام بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں ہمارے بہت سارے دوست جو ٹی وی کے فلم کے جو ایکٹر بھی ہیں جیسے خالد بٹ صاحب ہیں, اشرف خان صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم یہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ 8واں سر ایک بہت بڑا نام ہے جو موسیقار اعظم نوشاد صاحب کی کتاب. لیکن حالات و واقعات, ہر طرف گہما گہمی, ہر طرف پریشانی کا عالم, اور یہ کووڈ-19 نے تو اس طریقے سے لوگوں کو جکڑا آپس میں بلکہ اس نے دور کر دیا ایک دوسرے سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسا بے یقینی کا موسم ہے, فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے. تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نہ ہی کسی سے ملا جائے تاکہ ملنے سے جو پریشانیاں جو لاحق ہوں گی ان سے ہم تھوڑا تھوڑا دور ہی رہیں, کیونکہ کچھ دنوں کا نام ملنا, باقی ساری زندگی تو ملنا ہی ہے. لیکن مجھے کیونکہ ای میلز بہت زیادہ آ رہی تھیں, بہت زیادہ فون کالز آ رہی تھی پوری دنیا سے, اور اس کے بعد مجھے میسیجز بھی بہت آ رہے تھے کہ آپ پلیز یہ پروگرام شروع کیجئے جو آپ نے پروگرام نوشاد صاحب کے اوپر شروع کرنا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے یہ پروگرام پھر آج یہ شروع کرنا ہی پڑا, پہلے تو ہم سب نے مل کر کرنا تھا, لیکن اب کیونکہ نوشاد صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کن کن مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا اور کیسے وہ بامبے پہنچے, فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا. میں 3 لوگوں کو صوفی بزرگ کہتا ہوں. سب سے پہلے تو قاری عبدالباسط صاحب جو کہ مصر کے ہیں. اتنی اچھی تلاوت اور اتنی ویریشنز ان کی آواز میں تھی, آج تک کوئی نہیں لا سکا. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا جس میں مصر کے اور بھی لوگ تھے, ان کا بیٹا بھی اس میں شامل, اس کے بعد پھر ایران کے, ترکی کے, میں ان سب جگہوں پہ گیا اور میں نے سنا جا کے. لیکن مجھے جو قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں, ان کی ویریشنز میں جو چیزیں مجھے ملی وہ کسی اور شخص کے گلے میں تھی ہی نہیں جو ان کا سر تھا. اس کے بعد آ جائیے محمد رفیع صاحب پر جو کہ میرے استاد بھی ہیں. تو میں نے بہت کچھ سیکھا, بلکہ انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے ہوں. اس کے بعد پھر موسیقار اعظم نوشاد صاحب, ان کو بھی میں صوفی بزرگ کہتا ہوں. بہت کم گو, کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, نہ محمد رفیع صاحب نے کی, نہ نوشاد صاحب نے کی, اور نہ ہی قاری عبدالباسط صاحب نے کی. موسیقار اعظم نوشاد صاحب ایسے صوفی بزرگ تھے کہ انہوں نے جو نعت بنائی اور ایسی خوبصورت ان کی نعتیں, ان کے خوبصورت گانے جو انہوں نے فوک یوز کیا کہ یقین جانیے کہ دل کرتا تھا کہ ہر وقت ان کے گانے سنے جائیں, اور ایسا لگتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دل کو کھینچ کے ہر وقت اپنے پاس لے آتے. دل کرتا تھا کہ ان کے گانے سنتے ہی جائیں, کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے. ہمارے گھر میں یہ جو گراموفون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1928 کا ہے, یہ ہمارے گھر میں اس وقت سے ہے, اور یہ آج بھی اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ہمارے دادا جان اس گراموفون پر وہ 78 کے ریکارڈ جو تھے وہ چلا کر سنا کرتے تھے, اور پھر ہمارے والد صاحب بھی, وہ بھی بڑے صوفی بزرگ تھے. پھر میرے بھائی وہ بھی بہت سنا کرتے تھے, اور پھر یہ آ گیا میرے پاس, اور پھر میں بھی بہت گانے سنا کرتا تھا اس پہ. اور اس کے اوپر دیکھنا, ایل پی کے اوپر لکھا ہونا جب دیکھنا, تو اس میں جو سنگر محمد رفیع صاحب, موسیقار اعظم نوشاد صاحب, اور شکیل بدایونی, ڈی این مدھوک, مجرو سلطان پوری صاحب, اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے, آپ کو میں نے بتانی ہے, اور وہ باتیں جو آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. تو موسیقار اعظم نوشاد صاحب لکھنؤ کا ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا نام ہے لال احاطہ خان,
وہاں پیدا ہوئے ایک بڑی مذہبی فیملی میں. ان کے والد صاحب جو تھے وہ واحد علی خان، وہ منشی ہوا کرتے تھے کچہری میں. تو نوشاد صاحب، ان کے 2 اور بھائی پیدا ہوئے. تو ان میں سے نوشاد صاحب کا بچپن جو ان گلیوں میں گزرا، آہستہ 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 بڑے ہوتے گئے. 8-9 سال 10 سال کے تھے تو ان کے گھر کے پاس ایک درگاہ تھی، ایک کچی قبر تھی. یہ درگاہ ہے جہاں ابا بچپن میں کھیلا کرتے تھے. اور وہ سامنے تاک میں کوئی پیسہ ڈال کے آتا تھا، پیسہ 2 پیسہ جی چراغ کے تیل کے لیے. وہ اٹھا کے سامنے جاتے تھے رائل ٹاکیز میں پکچر دیکھتے. پکچر نہیں دیکھتے تھے رائل ٹاکیز میں. بڑے ابا نے بہت سائلنٹ پکچروں میں بیک گراؤنڈ میوزک دیکھتے تھے. ہاں، تو یہ ہمیشہ ابا یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ جو بھی میں بنا ہوں یہاں کی جو ڈاک کے پیسے رکھتے ہیں. یہ ان کا تھا کیا اشفاق بھائی رہتے تھے، یاد ہے؟ مجید انکل کا رکھتا ہے. ہاں یہ مجید انکل، لیکن بیٹھے تو اشفاق بھائی تھا. پوری فیملی پھوپھی اوپھی سب یہی رہتی، اسی میں رہتی تھی. مجھے سب پتا ہے، داستان پوری معلوم ہے. یہ تاریخی جگہ ہے ہمارے لیے، عبادت گاہ ہے ہمارے لیے. یہ ابا نے بنوایا تھا. بات تو بھائی کی تھی. ہاں، ابا نے بنوایا تھا. پہلے مٹی کا ڈھیر تھا. اشفاق بھائی کو بیچ کے. ہاں مٹی کا ڈھیر تھا. اور یہ پیڑ کے پاس آ جائیے. یہ املی کا درخت ہے جہاں ابا کی ساری یادیں جو ہے یادیں یہاں جڑی ہوئی ہاں، ہیں. جڑی ہوئی ہیں. اور اسی کے گلے آخری بار جب آئے تھے اسی کے گلے چمٹ کے خوب روئے تھے. اور روئی تھے. اور یہ کہا کہ میرا اس کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں رہا. آج میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب میرا بھی کوئی بزرگ نہیں رہا اس درخت کے علاوہ. واہ. چلیے بھائی اب تو وہاں پر ایک املی کا درخت تھا جس کے نیچے جا کر وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے. اور نوشاد صاحب اس قبر پر کوئی 1 پیسہ، کوئی 2 پیسہ، کوئی 3 پیسہ، کوئی 5 پیسے، کوئی اس طرح گرا کر صبح آفس میں جانا تو گرا کر چلے جانا. نوشاد صاحب وہ پیسے وہاں سے اٹھاتے اور فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر چلے جاتے. اس وقت بامبے ٹاکیز اور نام بڑے مختلف ہوتے تھے. تو انہوں نے فلم دیکھنے چلے جانا وہاں پہ. اب فلم دیکھنے کے لیے تو جب انسان سنیما ہال میں پہنچتا ہے تو وہ سنیما ہال میں جہاں سب لوگ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، فلم تو وہیں پہ ہی دیکھنی ہے. لیکن نوشاد صاحب ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو فلمیں سنیما میں لگتی تھیں وہ بولنے والی نہیں تھی، خاموش فلمیں ہوتی تھیں. اور خاموش فلموں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سائڈ پہ وہ سکرین چل رہی ہے اور سکرین کے اپوزٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں. لیکن نوشاد صاحب ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا موسیقار بننا تھا. اس لیے کیونکہ بچپن میں ہی وہ اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بچے نے بننا کیا ہے. اب نوشاد صاحب کیونکہ وہ پردہ ہوتا تھا جہاں فلم لگی ہوئی ہوتی تھی، ایک سائڈ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں، اور نوشاد صاحب پردے کی بیک پہ جہاں پہ میوزیشنز بیٹھے ہوتے تھے، جو کہ کیونکہ فلم جو تھی وہ تو خاموش فلمیں تھیں اور نوشاد صاحب کو فلم دیکھنے کا کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں تھا. وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو پیچھے میوزک ہے کہ میوزک کون بجا رہا ہے، کس طریقے سے بجا رہا ہے، ہارمونیم کیسے پلے ہو رہا ہے، طبلہ کیسے بج رہا ہے، سارنگی کیسے بج رہی ہے، ستار نواز کیسے اس کو ستار کو بجا رہا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ لوگ فلم دیکھ رہے ہیں اور نوشاد صاحب پیچھے بیٹھ کے تو وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، جا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہارمونیم کیسے پلے کر رہے ہیں، یہ طبلہ کیسے بج رہا ہے، ستار کیسے بج رہا ہے. کیا خوبصورت انداز جو بچپن میں ہی تو انسان کے اندر وہ نکر پہنی ہوئی ہے اور شرٹ سی پہنی ہوئی ہے اور وہ چلے گئے اپنا. اسی طرح وہ
انہوں نے فلم دیکھنے کے گھر سے کچھ پیسے ملنے وہ بھی، اور پھر وہ جو درگاہ جو تھی جو بعد میں نوشاد صاحب نے اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا، اس کو پکا بھی کروا دیا اور اس کے اوپر چھت بھی ڈال دی، لیکن وہ ہم سارا ذکر کریں گے. لیکن نوشاد صاحب کی ہم یہ جو ان کا بچپن تھا اور وہ جو املی کا درخت تھا جہاں پہ وہ ایک قبر تھی، اور ہم اس کو درگاہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ اس کو درگاہ کا ہی درجہ دیا گیا. تو وہ جو املی کا درخت، اس کے نیچے بیٹھنا، کھیلنا، اور وہ املی وہی کھانی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی شام ہونی تو گھر آ جانا، کبھی پٹائی ہونی کبھی بچ جانا، کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے. والد صاحب نے کیونکہ چلے جانا، آفس چلے جانا، اور والدہ کیونکہ گھر میں ہوتی تھی، اور نوشاد صاحب گئے، کھانا کھایا، واپس آ گئے، وہیں بیٹھے، کھیلے کودے، فلم دیکھی، پھر اسی طرح یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. اس کے بعد نوشاد صاحب نے جب وہ فلمیں دیکھنی، خاموش فلمیں، تو وہاں پھر ان کے گھر کے قریب ہی ایک دکان تھی میوزیشین کی، اور میوزیکل انسٹرومنٹ کی دکان تھی، اور اس دکان کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا، نکر پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ پیچھے، اور جا کے تو دیکھتے رہنا، انسٹرومنٹ کو دیکھتے رہنا. اور وہ جن کی دکان تھی ان کا نام تھا غلام علی، غلام علی شاید غربت علی شاید ان کا نام تھا. تو وہ دیکھنا، اور انہوں نے کہنا کہ یہ بچہ روز آتا ہے، اور اس سے ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا تم اس دکان پر کام کرو گے؟ تو نوشاد صاحب نے فٹ کہہ دیا جی ہاں کروں گا، کیونکہ میوزک کا تو شوق تھا. وہاں ہارمونیم پڑا ہوا ہے، گٹار پڑے ہوئے ہیں، ستار پڑی ہوئی ہے، دوسری چیزیں بھی پڑے ہوئے ہیں، ویسٹرن میوزک کے بھی پڑے ہوئے، اور وہ دیکھتے رہتے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے کل صبح آنا ہے اور آ کے دکان کھولنی ہے، اور دکان کھولنے کے بعد جتنے بھی انسٹرومنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو صاف کرنا ہے. نوشاد صاحب ایسا ہی کرتے رہے، اور ہوا یوں کہ نوشاد صاحب کو کیونکہ شوق بہت تھا کہ میں یہ ہارمونیم کسی طریقے سے سیکھوں اور یہ کس طریقے سے مجھے آ سکتا ہے، تو انہوں نے جب انہوں نے فلم دیکھنے کے لیے جانا اور وہاں دیکھنا جا کے کہ ہارمونیم کس طریقے سے بجا رہے ہیں، اور وہی آ کے انہوں نے صبح آ جانا، دکان کھلنے سے کوئی گھنٹہ پہلے آ جانا، اور وہاں ہارمونیم پکڑنا اور بجانا شروع کر دینا ہارمونیم. اور وہ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا. ایک دن وہ جو غربت علی خان صاحب تھے وہ صبح ارلی آ گئے، آ کے دیکھا کہ نوشاد صاحب جو ہے وہ بجا رہے ہیں ہارمونیم، اور چپکے سے دیکھ لیا اور دیکھتے رہے کافی دیر تک، بھئی یہ ہارمونیم تو بہت اچھا بجا رہا ہے. اور جب انٹر ہوئے وہاں پہ غربت علی خان صاحب تو کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو نوشاد صاحب گھبرا گئے، کہنے لگا بس میں ایسے ہی ذرا بجا رہا تھا. تو کہنے لگا نہیں تمہیں اس کی سزا ملے گی. اچھا. تو وہ بڑے گھبرائے، بڑے پریشان ہوئے، اور کچھ آنسو بھی ان کی آنکھوں میں آ گئے، اور کہنے لگا نہیں اب تمہیں اس کی برابر سزا ملے گی، اور تم میرے بغیر پوچھے آ کے ساز کو بجا رہے ہو، بس اس کی تمہیں اب سخت سے سخت جو ہے نا وہ سزا ملے گی. تو نوشاد صاحب رونا شروع ہو گئے. تو اس کو پکڑا، گلے سے لگایا اور اس کو کہا کہ تم تو بہت اچھا ہارمونیم بجا لیتے ہو، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو نوشاد صاحب نے بتایا کہ میں اس سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے جایا کرتا ہوں، اور تو پیسے کہاں سے اتنے لیتے ہو تم؟ تو فرمانے لگے کہ میں وہ درگاہ سے جو کوئی لوگ آفس جاتے ہیں پھینک کے جاتے ہیں تو میں وہی پیسے اٹھا کر تو فلم دیکھنے چلا جاتا ہوں، اور وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ ہارمونیم کیسے بجاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو نوشاد صاحب کو ساتھ لیا اور استاد یوسف علی خان صاحب کے پاس لے گئے. جب یوسف علی خان صاحب کے پاس لے کے گئے اور کہا کہ یہ بچہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو بہت ہی شوق ہے، تو آپ پلیز اس کو اپنا شاگرد بنا لیجیے. انہوں نے شاگرد بنا لیا. اب نوشاد صاحب دکان پر آئے اور آ کر وہ ہارمونیم بجائے. دکان کا وقت جب ختم ہو جائے، بند کرنے کا وقت ہو جائے تو وہ چلے جائیں، جا کے تو اپنا وہاں سے سیکھیں اور گھر آ جائیں. اب یہ کچھ عرصہ اسی طرح ہی اپنا چلتا رہا.
اب وہ ہارمونیم جو کہ نوشاد صاحب اس دکان پر بجایا کرتے تھے، اب انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہارمونیم بجانا آ گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ نوشاد بیٹا یہ آپ ہارمونیم اپنے گھر لے جائیے۔ نوشاد صاحب وہ ہارمونیم اپنے گھر لے آئے، اور جب وہ ہارمونیم گھر لے کے آئے تو پہلے تو چھپا لیا۔ اب کافی دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جب والد صاحب چلے جائیں تو وہ گھر میں بجانا شروع کر دیں، جب والد صاحب آئیں تو چھپا لیں۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن پتہ چل گیا کہ نوشاد صاحب کی کمبختی آ گئی۔ والد صاحب واحد علی خان انہوں نے کہا کہ یہ ہارمونیم کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہارمونیم وہاں سے اپنا لیا۔ انہوں نے اٹھایا ہارمونیم اور باہر پھینک دیا۔ ہارمونیم تو ٹوٹ گیا اور ساتھ ان کا دل بھی بہت ٹوٹا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ہارمونیم خبردار جو اس گھر میں لے کے آئے تو۔ بڑے ہی پریشان ہوئے، اسی دکان پر جاتے رہے اور سیکھتے رہے، اور یوسف علی خان صاحب کے بعد ببن علی خان صاحب تھے، ان کے پاس بھی پھر اپنا جاتے رہے، ان کے پاس بھی کافی میوزک سیکھا۔ اور اب کام تو اس کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں تھا، اب یہی کام تھا، اور تھوڑے بہت جو وہ پیسے کہیں جاتے کچھ کرتے تو وہ لے آتے گھر میں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا کے، اس نے اتنی ساری کتابیں بھی لکھ دی اور موسیقار اعظم بھی بن گئے، یہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ حضور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے ہی پڑھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور موسیقار اعظم نوشاد صاحب ایک وہ انسان ہے جو اللہ نے ان کو پڑھا کر ہی بھیجا تھا۔ اسی طرح محمد رفیع صاحب بھی، محمد رفیع صاحب تو کچھ دن کوٹلہ سلطان سنگھ میں اسکول میں گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اسکول چھوڑ دیا کیونکہ پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ لیکن کیونکہ موضوع ہم چینج نہیں کرنا چاہتے، محمد رفیع صاحب کے بارے میں بھی وہ باتیں آپ کو جو کسی کو نہیں پتا، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو، جیسے ہی یہ نوشاد صاحب کا ٹاپک ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم محمد رفیع صاحب پر آئیں گے۔ تو نوشاد صاحب 17 سال کی عمر، اور گھر میں والد صاحب نے کہا کہ اب یا آپ کو میوزک رکھنا پڑے گا یا آپ کو یہ گھر۔ تو نوشاد صاحب نے کہا کہ گھر آپ کو مبارک ہو، مجھے میوزک چاہیے۔ تو وہ چھوڑ کر بمبئی آ گئے، اور جب وہ بمبئی آئے تو وہاں اب کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، بڑی مشکل ہوئی۔ لیکن استاد جو غربت علی خان صاحب تھے انہوں نے کسی کا ایڈریس دیا ہوا تھا اور وہ وہاں چلے گئے، لیکن وہاں ملاقات ان کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد ہوئی۔ لیکن وہ جو دن تھے ان کے وہاں گزارنے والے بامبے میں، اور بامبے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا شہر، اتنے لوگ، کیونکہ میں بامبے شہر میں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں کتنی بھیڑ ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا جو ہے وہ بامبے میں آ کے سمٹ گئی ہے، یہاں سما گئی ہے۔ تو اب کیا تھا، فٹ پاتھ پہ سوتے رہے، کبھی سنیما گھر میں فلم دیکھنے جانا تو ان کی سیڑھیوں میں سو جانا، پر اس طرح کے ان کے ساتھ اتنے زیادہ واقعات پیش آئے، پریشانی کا وہ عالم۔ ایک دن پھر ان کی ملاقات ہو گئی ڈی این مدھوک، جو کہ اس وقت کے سٹوری رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور بھی نہ جانے بہت وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ اس وقت آل ان آل ہوتا تھا، جو ہیرو ہوتا تھا وہ سنگر بھی ہوتا تھا، اور جو سنگر ہوتا تھا وہی ہیرو ہوتا تھا۔ اشوک کمار صاحب وہ بھی پہلے جب 1935 میں آئے تو انہوں نے گانا بھی سیکھا، گانا بھی خود گاتے تھے اور ایکٹنگ بھی خود کرتے تھے۔ اسی طرح جو بھی اس وقت آیا، کے ایل سہگل صاحب بھی آئے، پنکج ملک بھی آئے، امیر بھائی کرناٹکی بھی آئی، زورا امبالے والے بھی، اور بھی بہت سارے لوگ آئے، شام سندر بھی تھے، وہ بھی آئے، شام بھی تھے، تو اسی طرح سریندر بھی تھے، یہ سبھی لوگ آئے۔ لیکن وہ سبھی سنگر بھی ہوتے تھے اور
اس کے ساتھ ایکٹر بھی ہوتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میوزک میں بھی 5 ورڈ ہیں, 5 ورڈ ہیں میوزک میں, اور اسی طرح ایکٹر میں بھی 5 ورڈ ہیں. What is musical sound? I will tell you. There are 5 categories of musical sounds. میں آپ کو بتاؤں گا جن میں سے ایک آواز ہے. نوشاد صاحب ڈی این مدھوک صاحب کے پاس پہنچے. ڈی این مدھوک جیسے میں نے بتایا رائٹر بھی تھے, ڈائلاگ رائٹر بھی تھے, اور شاعر بھی تھے. بہت سارے انہوں نے گانے بھی لکھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. وہ لے گئے اے آر کاردار صاحب کے پاس. مکمل نام عبد الرشید کاردار, جو کہ اس وقت کے بہت بڑے ڈائریکٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے. وہ ان کو لے گئے وہاں پہ, اور ان جا کے ملایا کہ یہ بچہ بہت اس کو مدھوک صاحب بھی ہونی چاہیے. بہت کچھ دیکھا ہے جو کہ میں نے اور موسیقاروں کو نہیں دیکھا. حالانکہ اس وقت بھی لاہور کے ہی تھے, اور اے آر کاردار جا کے فلمیں بناتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پریم نگر, لیکن اس طریقے سے نہیں کہ فوراً بہت چھوٹا ہے, اس کو تو ابھی بہت تجربے کی ضرورت ہے. تو ڈی این مدھوک صاحب نے کہا کہ اس بچے میں جو ٹیلنٹ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, آپ اس کو فلم دیجئے. تو انہوں نے کہا اس وقت تو یہ موسیقار کوئی اور کر رہا ہے, لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے تو ڈی این مدھوک صاحب نے کہا کہ آپ جو آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں وہ بھی نہ دیجیے گا, آپ صرف اس بچے کو کام دیجیے. تو لہذا انہوں نے اس کو فلم دے دی. لیکن نوشاد صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ یہ جو فلم جو ہے یہ تو کسی اور موسیقار کو دی ہوئی ہے, تو انہوں نے مجھے دے دی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی انہوں نے وہ کام کیا جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا. مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ نے اس فلم کے گانے گانے ہیں یا اس ڈرامے کے لیے ٹائٹل سانگ کرنا ہے, تو میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ پہلے کون گا رہا تھا. نوشاد صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صوفی بزرگ تھے. وہ پہلے اس شخص کے پاس گئے, ان کے گھر گئے, اور وہاں جا کے ان سے پوچھا کہ اس طرح یہ فلم آپ کر رہے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ فلم میں کر لوں. انہوں نے اجازت دی, اور پھر انہوں نے پریم نگر یہ فلم جو ہے وہ اپنا کی, اور یہ فلم جو ہے وہ سپر ہٹ ثابت ہوئی. اچھے گانے اس کے چلے, کیونکہ اس وقت تک وہ گانے جو تھے وہ فلمیں بولنے والی آ گئی تھی, کیونکہ 1932 کے بعد یہ فلمیں جو ہے نا وہ آنی شروع ہو گئی تھی. اب نوشاد صاحب نے پریم نگر فلم کی. پریم نگر کے بعد پھر انہوں نے 6 فلمیں اور کی. اب اسی اسنا میں موسیقار ہمارے ماسٹر غلام حیدر صاحب بھی ان دنوں وہی موجود تھے. وہ فلمیں کرتے تھے, لاہور میں بھی کرتے تھے, وہاں بھی کرتے تھے. تو ان کے ساتھ شوکت حسین رضوی صاحب, وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی ہوتے تھے, جو کہ میڈم نور جہاں کے ہسبینڈ بھی تھے. تو ایک فلم اس وقت بنی یملا جٹ, جس میں پران صاحب کو سب سے پہلے اس فلم میں کاسٹ کیا گیا. لیکن کیسے ان کو لیا گیا, کیونکہ پران صاحب بھی لاہور میں رہتے تھے. اب پران صاحب, میرے والد محترم اور اوم پرکاش صاحب, یہ تینوں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں پڑھا کرتے تھے. وہ کلاس فیلو تھے میرے والد صاحب کے, اور میرے والد صاحب ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے. لیکن کیونکہ میں یہ آپ کو سب باتیں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ پران صاحب کس طریقے سے فلموں میں آئے. میڈم نور جہاں, کیونکہ اس وقت بیبی نور جہاں کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا, تو وہ ماسٹر غلام حیدر صاحب کی شاگرد بھی تھی.
6 سال کی عمر سے ہی انہوں نے گانا سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور گانا ایسا گایا میڈم نور جہاں نے کہ کوئی گا ہی نہیں سکا. جو مرکیاں ان کے گلے میں تھی تو چند لوگوں کے گلوں میں نصیب ہوئی ہیں. میڈم نور جہاں نے اس وقت یملا جٹ میں پران صاحب کے ہاں کام کیا، پھر فلم بنی گاؤں کی گوری، زینت، خاندان. میں سب ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کس طریقے سے وہ لوگ آئے اور کیا کیا کام کیا اور کس طریقے سے وہ گانے بنے. کیونکہ ابھی ہم نے نوشاد صاحب کو لینا ہے. اب نوشاد صاحب تقریباً 6 فلمیں اور کر چکے، اب پریم نگر اور 6 فلمیں اور، اب یہ 7 فلمیں ہو گئی. لیکن 7 فلموں میں وہ عروج نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے ان کو، کیونکہ وہ سب پہلے جو گانے تھے وہ بہت ایک تو سر بھی ذرا دھیمے لگتے تھے، اور جو ریدم تھا وہ بھی بہت سلو ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ ان کو ایک فلم ملی رتن. اب رتن فلم جب ان کو ملی تو اے آر کاردار صاحب نے رتن فلم بنائی، ان کو دی، اور پھر انہوں نے اس فلم میں جو کمال کیا کہ ایک تو ردم تیز، ان کے بہت سارے گانے اس کے پاپولر ہوئے، اس کے کوئی 12-13 گانے تھے، وہ سب پاپولر ہوئے. اور ان میں سے میں وہ ڈی این مدھوک صاحب نے ہی وہ گانے لکھے، کیونکہ ڈائلاگ بھی ان کے تھے، سٹوری رائٹر بھی تھے وہ، اور وہی لے کے آئے ان کو. اور یہ رتن فلم سب سے پہلے بامبے میں لگی، اور بامبے کے بعد پھر لاہور میں لگی. لاہور میں جب وہ فلم لگی، جس سنیما میں فلم لگی اس سنیما کا نام بھی رتن سنیما تھا. تو وہاں نوشاد صاحب کی یہ فلم لگی. لیکن پہلے جو 2 ویک تھے تو اس گانوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ بھئی یہ گانے کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، کہ یہ ردم تو ہم نے پہلے ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور یہ گانے بہت تیز ہیں. اور یہ 15 دن نوشاد صاحب وہی سنیما جس میں فلم لگی ہوئی تھی اس کی سیڑھیوں کے نیچے سویا کرتے تھے، کیونکہ حالات ابھی تک بدلے نہیں تھے. 15 دن بعد اللہ نے ایسی بات سنی، اور وہ میوزک 2 ہفتے کے بعد ایسا ہٹ ہوا کہ اس نے گولڈن جوبلی منائی. اس فلم نے پھر پورے سب کانٹیننٹ میں وہ فلم چلی، اور ایسی چلی کہ اس میں امیر بھائی کرناٹکی، اس میں کرن دیوان اور زورا بھائی امبالے والی، ان سب نے وہ گانے گائے، اور ایسے خوبصورت گانے گائے. میں آپ کو ان کے تھوڑے پیس جو ہے وہ گا کر میں آپ کو سناتا ہوں. اکھیاں ملا کے جیا بھر ماں کے چلے نہیں جانا، او چلے نہیں جانا. اکھیاں ملا کے جیا بھر ماں کے چلے نہیں جانا، او چلے نہیں جانا، ہو چلے نہیں جانا. جاؤ گے جانے نہ دوں جی میں رستہ روک لوں گی، جاؤ گے جانے نہ دوں جی میں رستہ روک لوں گی. سیاں کے پیاں پڑ جاؤں گی رو کے کہوں گی، سیاں کے پیاں پڑ جاؤں گی رو کے کہوں گی. اکھیاں ملا کے جیا بھر ماں کے چلے نہیں جانا، او چلے نہیں جانا، او چلے نہیں جانا. او جانے والے بالم واہ لوٹ کے آ جا میں نہ تیرا بالم واہ بے وفا بے وفا. رم جھم برسے بادروا مست بہاریں آئی، پیا گھر آ جا وے آ جا پیا گھر آ جا. رم جھم برسے بادروا مست بہاریں آئی، پیا گھر آ جا وے آ جا پیا گھر آ جا. اب یہ جیسا کہ آپ نے یہ گانے سنے
یہ میں نے میوزک کے بغیر یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ میں گانے بھی سناتا رہوں. اگر ایک سنگر اپنے پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ انٹرٹین بھی کرے گا گانوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو اور یہ گانوں کو بہت پسند کریں گے. تو ناظرین، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اب یہ پروگرام آپ کو ہمارا کیسا لگا، اور ہم نے جو آپ کے لیے یہ محنت کی ہے اور یہ تمام چیزیں جو میں موسیقار اعظم نوشاد صاحب کے بیٹے سے مل کے میں نے یہ تمام چیزیں حاصل کی. ان کے گھر بھی گیا، بامبے میں ٹھہرا، وہاں یہ تمام چیزیں اور حاصل کرنے کے بعد تو میں نے کہا کہ یہ چیزوں کا تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کروں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا. کیونکہ اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ہوسٹ نے ساتھ گانے بھی گائے ہیں، کیونکہ میں سنگر بھی ہوں اور اس پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ نے ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہے، اور آپ کے پاس کوئی بھی ہمارے لیے مفید مشورہ ہو اس سے ضرور آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ہم آپ کے منتظر رہیں گے اور آپ کے لیے ایسے خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ہم لے کے آتے رہیں گے. کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عاجزی دی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آواز ہے اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. کیونکہ میں اپنے فینس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں اور میرے فین سب میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم لے کر چلیں گے اور یہ پروگرام بہت ہی ایک اچھا پروگرام ثابت ہوگا، اور آپ اس پروگرام کو بہت لائک بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے گانے جو ہے محمد رفیع صاحب کے بھی، لتا منگیشکر صاحبہ کے بھی، اور بھی جتنے بھی سنگر ہمارے پاس ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی اور انڈیا میں بھی، تو سب کے جو گیت ہیں وہ سب آپ کو سنائے جائیں گے. تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.